اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ ماہ رمضان کے چوتھے دن کی دعا کے لیے ارشاد فرمایا ہے اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک وأذقنی فیہ حلاوت ذکرک وأوزعنی فیہ لأداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ فرماتے ہیں پروردگار مجھے اس دن میں اپنے امر کے قائم کرنے میں مضبوط کر دے، اور مجھے اس دن میں اپنے ذکر کی چاشنی کا مزہ چکھا دے، اور مجھے سکھا دے کہ میں تیرا شکر کروں۔ تو اپنے پروردگار تو اپنے کرم سے مجھے یہ سکھا دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور اپنی حفاظت کے ذریعے سے، اپنے پردے داری کے ذریعے سے میری حفاظت فرما یا ابصر الناظرین، اے سب سے اچھا دیکھنے والے۔ چند امور پر تاکید کی گئی ہے اس دعا کے اندر، اور مجھ سے پہلا کام یہ ہے کہ پروردگار مجھے اس دن میں اپنے امر کے قائم کرنے کی طاقت دے دے۔ انسان کے اوپر کئی قسم کے حالات گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں۔ ایک دفعہ کوئی انسان خدا متعال کے حکم کو نہیں جانتا، یا جانتا ہے لیکن بے خبر رہ جاتا ہے، بے توجہ رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ جانتا ہے، توجہ بھی دے رہا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن طاقت نہیں ہے۔ معاشرے نے ایسا گھیرا ہوا ہے، لوگوں نے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ اس کے اندر اس کام کی طاقت نہیں رہی ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ پروردگار تم میرے اندر اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے امر کو قائم کروں، اگر تو نے مجھے کوئی حکم دیا ہے میں اس حکم کو انجام دے سکوں۔ اب اگر آپ آج کے معاشروں کے اوپر توجہ فرمائیے تو آج کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ ذاتی زندگی میں اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو شاید ممکن ہے آپ کے لیے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، آپ تلاوت قرآن کریم کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے اطراف میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی دسیوں احکام جو پامال ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے پروردگار عالم کے احکام میں سے دسیوں چیزیں ایسی ہوں گی جن کی طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے۔ یہاں دعا مانگی جا رہی کہ پروردگار تو مجھے انتخاب کر لے اپنے امر کے قائم کرنے کے لیے، مجھے طاقت دے میں اس کام کو انجام دوں۔ اور یہ سعادت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ کسی کو پروردگار عالم یہ سعادت دے دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کرے۔ خدا متعال کا کام ہونا ہے۔ ہم جانتے ہیں خدا متعال غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وہ بے نیاز اگر چاہتا تو اپنی نبوت کو کسی بھی طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیتا، لیکن اس پروردگار عالم نے بعض انسانوں کا انتخاب کیا ہے اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے۔ ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں پروردگار قوّنی فیہ علی اقامت امرک، تو مجھے اتنا مضبوط کر دے کہ میں تیرے دین کے حکم کو جاری کر دوں، نافذ کر دوں۔ حدود الہی پامال ہو رہی ہیں، کسی میں طاقت نہیں حدود الہی کو جاری کرے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی طریقے سے حلال اور حرام کے اوپر توجہ نہیں ہو رہی، خدا متعال اتنی طاقت دے دے انشاءاللہ کہ اللہ کے احکام کو ایک ایک کر کے جاری کریں، معاشرے کے اندر نافذ کر دیں۔ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اب یہ دعا ایک اجتماعی دعا ہے، ایک معاشرتی دعا جو پہلے آئی، اس کے بعد اس معاشرتی دعا کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور ہدف سامنے رکھا گیا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں اتنی طاقت ملے کہ تم اللہ کے حکم کو قائم کرو، یہ اسلحے کے ذریعے سے ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں کبھی وقت آئے گا تو اٹھانا بھی پڑے گا، لیکن یہ اگر اصل چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اذقنی فیہ حلاوت ذکرک، اے پروردگار اپنے ذکر کی چاشنی مجھے چکھا دے۔ باہر کی دنیا میں جہاد کرنے والا پہلے اپنے نفس کے اندر جہاد کرے گا، باہر کی دنیا میں جہاد کرنے والا پہلے خدا متعال کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دے گا، پہلے خدا سے رابطہ بنائے گا۔ گرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برسوں تک پہلے یہ کام کرے گا پھر دوسرے کام کی طرف، نہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔
ایک طرف سے خدا متعال کے حکم کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کرے، اس کے بعد اپنی شبوں کو زندہ کرے اللہ کی یاد میں۔ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اے پروردگار اس دن میں مجھے چکھا دے اپنے ذکر کی چاشنی۔ اور یہ عجیب مزہ ہے پروردگار عالم کے ذکر کا کہ ہم عرفاء کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھا ہے، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب لوگ ہٹیں اور ہم تنہائیوں میں خدا متعال کا ذکر کریں، مشتاق ہیں، بےتاب ہیں، تڑپ رہے ہیں اس معاملے کے اندر کہ خدا متعال کی بارگاہ میں پہنچیں۔ ایک دن عبادت نہ کر پائیں ان کو یوں احساس ہوگا جیسے ان کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ ہم شاید ایسے نہ ہوں، لیکن کم از کم کیا کریں، اپنی طور پر کچھ نہ کچھ کام ایسے انجام دیں جس میں تنہائی میں خدا متعال کو یاد کر پائیں۔ آپ کو موقع مل رہا ہو کہ آپ تنہائی میں کچھ دیر بیٹھ جائیں، خدا متعال کی بارگاہ میں اس کو یاد کریں۔ اور میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں اپنی زندگی میں کچھ وقت نکالیے، ایک سجدہ اپنے روزانہ کے اوقات میں ایک سجدہ طولانی سجدہ کیجیے۔ اب طولانی سجدہ میں اور آپ تو طولانی سجدہ کیا کر پائیں گے، کم از کم 5 منٹ کا ایک سجدہ کیجیے، 5 منٹ تک سر سجدے میں رکھیے، خدا متعال کے حضور رہیے، اپنی توجہات کو خدا کی طرف رکھیے، اس سے مانگیے۔ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیے، جو اعتراف کرنا چاہتے ہیں اعتراف کریں، خدا متعال کی بارگاہ میں اپنے ضعف کو قبول کریں۔ آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کی مشکلات ہیں، کون حل کرنے والا ہے، کون دینے والا ہے، کون نجات دلانے والا ہے؟ صرف خدا متعال۔ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پہ توکل کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ کہیں پہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اس مفہوم کے ساتھ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں کا وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ جب مجھے اور آپ کو ذکر کا مزہ آئے گا۔ اس دعا کے اندر وہی مانگا گیا ہے، وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اے پروردگار اپنے ذکر کی چاشنی مجھے چکھا دے۔ کسی نے مثال کے طور پر کسی پھل کا مزہ ہی نہ چکھا ہو، اسے کیا پتا یہ پھل کیا ہے؟ کسی نے مٹھائی کھائی ہی نہ ہو، اسے کیا پتا اس مٹھائی میں شیرینی کیا ہے؟ ایک دفعہ چکھے تو صحیح، یہ خدا سے مانگ رہے ہیں، خدا مجھے چکھا دے تاکہ میں مشتاق ہو جاؤں۔ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، اور پروردگار مجھے سکھا دے، مجھے الہام کر دے اس دن میں اپنے شکر کا ادا کرنا، اپنے کرم کے ذریعے پروردگار یہ کام مجھ پر کر دے۔ یہ خدا متعال کا لطف و کرم ہے کہ کوئی خدا کا شکر بجا لائے۔ کیوں؟ جتنا شکر بجا لائے گا اس کی نعمتیں بڑھیں گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے نعمتوں کو بڑھائے، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر بجا لاؤ گے یقیناً میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اگر کوئی نعمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے شکر بجا لائے۔ اب اس دعا کے اندر کیا مانگا جا رہا ہے؟ خدایا نعمتیں خود بخود بڑھ جائیں گی اگر میں شکر بجا لاؤں گا، تجھے تیرے کرم کا واسطہ مجھے سکھا دے میں تیرا شکر بجا لاؤں، میں کفران نعمت کرنے والوں میں سے نہ بنوں، میں شکر بجا لانے والوں میں سے بن جاؤں، میری زندگی ایسی ہو تیرا شاکر بندہ بن جاؤں۔ شاکر بندہ بننے کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے تو خدا متعال سے شکوے شکایات بند کریں۔ شکر بجا لانے کا پہلا مرحلہ یہ ہے ان نعمتوں کا اعتراف کریں جو آپ کے اطراف میں موجود ہیں، جو خالق متعال نے آپ کو نواز دی ہیں۔ اس موقع پر ایک اچھے تصور کے ساتھ اپنی زندگی کو دیکھیے کتنی نعمتیں آپ کو ملی ہیں جو دنیا میں دوسروں کو نہیں ملی۔ استاد محسن قراتی ایک دفعہ فرمانے لگے، کہنے لگے میں ایک دفعہ بیٹھا اور میں نے خدا متعال کے حضور پہنچ کر یہ سوچنے کی کوشش کی کہ اے خدا تو نے کتنی نعمتیں مجھے ایسی دی ہیں جو مثلا دنیا کے 1 ارب انسانوں کو نہیں دی ہیں، مجھے دی ہیں۔ کہنے لگے میں کاؤنٹ کرتا رہا، اس کی مقدار بڑھاتا رہا، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو 5 ارب کو نہیں ملی ہیں مجھے ملی ہیں، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو 5.5 ارب کو نہیں ملی ہیں مجھے ملی ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے میں آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کی کم از کم 10 نعمتیں ایسی ہیں جو اس نے دنیا میں کسی کو نہیں دی ہیں مجھے مل گئی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ منان، وہ بخشنے والا 6 ارب انسانوں کو کچھ چیزیں نہیں دے رہا ہے، مجھے مل گیا ہے۔ فضیلت نہیں ہے؟ 5 ارب انسانوں کو اسلام کی نعمت نہیں ملی ہے،
ہمیں ملی ہے. 6.25 ارب انسانوں کو اہل بیت سے رابطے کی محبت نہیں ملی ہے، ہمیں ملی ہے. خدا نے دی، ہم اس قابل نہیں تھے. اس نے نواز دیا، شکر بجا نہ لاؤں، شکر بجا لاؤں گا نعمتیں بڑھیں گی، کفران نعمت کروں گا نعمتیں چلی جائیں گی. خدا تعالیٰ سے دعا کر رہے اوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک، خدایا تجھے تیرے لطف و کرم کا واسطہ مجھے سکھا دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں. واحفظنی فیہ بحفظک وسترک، اے پروردگار اس دن میں تو مجھے محفوظ کر لے اپنی حفاظت سے، اپنے پردے سے. جس کو خدا محفوظ کرنا چاہے اسے کون نقصان پہنچائے گا، اور جسے خدا نقصان پہنچانا چاہے اسے کون بچا سکتا ہے. یہ تمام کے تمام کائنات شیشے کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ کمزور اور نازک ہے. اگر خدا چاہے کہ اسے توڑ دے، اور ایک شیشہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے کہ دنیا میں کوئی اس کو توڑ پائے اگر خدا چاہے کہ اسے بچا لے. سب کچھ خدا کے پاس ہے. واحفظنی فیہ بحفظک وسترک، اور مجھے محفوظ کر پروردگار اپنی پناہ سے، اپنی حفاظت سے. تو نے مجھے پناہ دے دی، حفاظت دے دی، پھر کون مجھے نقصان پہنچائے گا. ہم نہیں سمجھ پاتے. 4 آدمی ہمارے مخالف ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس اب زندگی ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ خدا ساتھ ہے. ہاں اگر میں خدا کو ناراض کرتا رہوں گا پھر میرا ذہن ڈرے گا کہ پتہ نہیں خدا ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو کیوں ایسے کام کروں، کیوں غلط کام کروں؟ اگر نفس کے ہاتھوں شکست بھی کھاتا ہوں کبھی، خدا سے استغفار کروں، واپس آنے کی کوشش کروں، اس کی حمایت کو حاصل کر لوں. وہ تو اتنی جلدی پناہ دینے والا، کبھی اس نے کہا کہ نہیں ہو میرے پاس. یا ابصر الناظرین، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے. کوئی کتنا ہی کسی کو مانیٹر کرے، کچھ نہ کچھ وقت ایسا آئے گا جب وہ نہیں دیکھ پائے گا. کتنی ہی طاقتیں کار فرما ہو رہی ہوں، کتنے ہی کیمراز لگا دیے جائیں، کبھی انسان آ کے پنہا ہو سکتا ہے، لیکن کیا کبھی خدا سے پنہا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی خدا سے چھپ سکتا ہے؟ جسم تو چھوڑیے، افکار چھپا سکتا ہے خدا سے؟ اپنی نیتیں خدا سے چھپا سکتا ہے؟ میں کس نیت سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کیا اسے خدا کے سامنے چھپا سکتا ہوں؟ آپ کس نیت سے سن رہے ہیں، کیا اسے خدا سے چھپایا جا سکتا ہے؟ یا ابصر الناظرین، سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے، دیکھنے والے. کون چھپا سکتا ہے خدا سے؟ بس جب خدا ایسا ہے تو میں خدا متعال سے کیوں نہ مانگوں، جبکہ وہ مسلسل دعوت بھی دے رہا ہے، جبکہ اس نے اپنی بارگاہ احدیت کے اندر کوئی دربان بھی نہیں بٹھائے. مانگنے والوں کے لیے کہتا ہے کہ اے میرے رسول، قرآن کریم میں گویا ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، جب میرے بندے مجھے پکاریں تو ان سے کہہ دو انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی بات کے اوپر جواب دیتا ہوں جب بھی مجھے پکارے. بس انہیں چاہیے مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں. یہ خدا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ ایسا لگ رہا ہے کوئی دعوت دے رہا ہے جس کو خود کوئی ضرورت ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف عشق ہے، اپنے بندوں سے عشق ہے. کہتا ہے میری مانتے کیوں نہیں، میرے پاس آتے کیوں نہیں، تمہاری مشکل کا حل میرے پاس ہے، کوئی اور تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، میں نے کرنا. تم میرے پاس آؤ، میں تمہاری مشکل کو حل کر دوں گا. کتنا محروم، کتنا بد نصیب انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام آوازیں آ رہی ہوں پھر بھی نہ جائے، اپنی زندگی تلف کر کے، جبکہ جانتا ہے کہ اس بارگاہ احدیت کے اندر گناہگاروں کو بھی بلایا گیا ہے. ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کی دعا میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے خدایا اگر آج کی رات تو نے سارے نیک اعمال انجام دینے والوں کو بخشنا ہے، پرہیزگاروں کو بخشنا ہے، میں گناہگار کہاں جاؤں گا؟ ماہ رمضان ہے، ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ خدا کی بارگاہ میں آئیں گے، اس سے کہیں گے خدا ہمیں بخش دے. آپ کے سامنے بہت اچھا موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. پروردگار انشاءاللہ میرے اور آپ کے اعمال کو اس ماہ رمضان کے اندر قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے. اپنی دعاؤں میں اس حقیق کو بھی یاد رکھیے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.